السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور۔ جب بھی آپ حدیث پڑھیں تو کم از کم 3 مرتبہ لازمی دہرایا کریں، الصلاۃ نور۔ ترجمہ، نماز روشنی ہے، الصلاۃ نماز، نور نور ہے۔ نماز نور ہے کس چیز کا؟ دل کا، آنکھوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نور ہے ایک مومن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ایمان کا نور ہے، دین کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ایک ستون ہے، ایک رکن ہے۔ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر کسی کا پہلا سوال ہی غلط ہو، یعنی کہ کسی کی نمازیں ہی پوری نہ ہوں، تو باقی اعمال جتنے بھی چاہے اچھے ہوں وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر پہلا سوال ہی غلط ہوا، یعنی کہ اگر کسی کی نمازیں ہی پوری نہ ہوئی تو باقی اعمال اس کے نہیں دیکھے جائیں گے۔ اور نماز کی اہمیت ہمیں اسی حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، علماء دین کے مطابق اس کے ایمان میں ہی شک ہے، یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کو دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ تو ہم میں سے کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سے نمازیں نہیں پڑھی، یا کئی مہینوں سے نمازیں نہیں پڑھی، یا اس نیت سے نماز چھوڑتے ہیں کہ کل سے پڑھیں گے، اور سوچے کہ جیسے یہ ایسا دور آ چکا ہے کہ رات کو سوئیں اور معلوم نہیں کہ صبح اٹھنا بھی ہے یا نہیں۔ اور گزشتہ دنوں میں جیسے زلزلے، آفات، اور جیسے کرونا، کتنے ہی ایسے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ابھی فوت ہو جانا ہے یا ابھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، جن کے بارے میں کبھی گمان ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کا دل یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ یہ رشتے اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جا چکے ہیں تو ہم نے کیوں نہیں مرنا؟ تو کیا اگر ہم مر جائیں اور اللہ ہم سے سوال کرے کہ نماز کیسی ہے آپ کی، تو کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں بروز قیامت ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں رب کی رضا کم اور دکھاوا زیادہ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ نماز پڑھتے تھے، یا تو وہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ جلدی جلدی میں پڑھنا، اور پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، نہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، بس کوے کی طرح ٹھونگے مارے، یا نماز پڑھی ہے تو اس کو قضا کر کر کے بہت ہی دیر سے پڑھی ہے، یا اس طرح نماز پڑھی ہے کہ دن میں 1 یا 2 نمازیں پڑھ لیں اور باقی ساری نمازیں چھوڑ دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چلو کم از کم پڑھی تو ہے نا۔ یہ جو بات ہے نا کہ پڑھی تو ہے، ایسا کہہ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اللہ پر احسان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو ہماری نمازوں کی، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ موجود ہو جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہو، یعنی کہ پورا عرش اللہ تعالیٰ کا بھرا ہوا ہے فرشتوں سے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔